اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 231 آیت سے ہم نے شروع کرنا ہے. تو یہ اگلی جو دو آیتیں ہیں نا، یہ عمر نے پچھلی جو طلاق کا موضوع بیان کیا تھا اسی کے متعلق ہیں، بس اس میں تھوڑی سی ایک آدھی ایڈیشن ہے تو اس کا ہم صرف ترجمہ ہی پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پھر ان کی عدت پوری ہونے تک انہیں دستور کے مطابق روک لو یا انہیں دستور کے مطابق چھوڑ دو، اور انہیں ستانے کے لیے نہ روکو تاکہ تم زیادتی کرو، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ یقیناً اپنے آپ پر ہی ظلم کرے گا. اور تم اللہ کی آیتوں کو ہنسی مذاق نہ بناؤ، اور اللہ کی طرف سے تم پر جو انعام ہوا ہے اسے یاد کرو، اور اس کتاب اور حکمت کو بھی یاد کرو جو اس نے تم پر نازل کی. وہ تمہیں اس کی نصیحت کرتا ہے، اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. تو یہ بات ہو چکی تھی کہ جب طلاق دینی ہے ایک، اس کے بعد عدت ہے 4 ماہ 10 دن کی، اور اس کے بعد پھر 3 ماہ، اور اس کے بعد نہ دوبارہ وہ رجوع کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر یہ ساری عمر نے ڈیٹیل بیان کر دی تھی. تو اس کے اندر تھوڑی سی یہی ایڈیشن ہے کہ مطلب تنگ کرنے کے لیے، انہیں ستانے کے لیے بار بار دوبارہ رجوع کر کے پھر دوبارہ طلاق دینا، اس طرح کی جیسے وہ عرب کا کلچر تھا اس وقت. اسی لیے 3 طلاقیں کی گئی تھی نا، کیونکہ وہ عورت کو تنگ کرنے کے لیے، عورت کیونکہ اس وقت بہت نیچ ایک ذات تصور کی جاتی تھی، اور وہ 100 طلاقیں بھی دیتے تھے. ایسی بھی روایات ملتی ہیں کہ وہ 100 طلاقیں دیتے تھے عورت کو، پھر رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی. تو اس لیے اسلام نے 3 طلاقیں کر دی. ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی کہا جا رہا ہے کہ تمہاری یہ نیت نہ ہو، اللہ تعالیٰ نیتوں کو بہتر جانتا ہے، کہ تم اسے ستانے کے لیے دوبارہ اسے لے آؤ، پھر دوبارہ اس کو بعد میں طلاق دے دو. ٹھیک ہے، ستانے کی نیت سے رجوع نہیں کرنا آپ نے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو ہنسی مذاق نہ بناؤ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک اجازت دی ہے، اور تم اس کہو کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے دی ہوئی ہے، میں دوبارہ دوں گا اسے طلاق. ٹھیک ہے، مطلب صرف ایک اللہ تعالیٰ کی آیت کو ہنسی مذاق بنانے کے لیے، اپنی طرف سے اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ. اور اللہ کی طرف سے تم پر انعام ہوا ہے کہ یہ تم یعنی عورتوں کے کو بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک اسپیسیفکلی کر کے بتایا جا رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ عورتوں کے اوپر کتنا بڑا انعام کیا ہے کہ آپ کو یعنی مرد ہے 3 طلاقیں دے سکتا ہے. اس طرح کی جو وہ تنگ کرنے کے لیے 100 طلاقیں اور ان گنت اکاؤنٹ لیس طلاق دیتے تھے، ٹھیک ہے، اس کو بھی ختم کیا ہے. اور اس کے علاوہ باقی وہ ساری ڈیٹیل میں نے بتا دی. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پھر وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو تم انہیں اس بات سے مت روکو کہ وہ اپنے پہلے خاوندوں سے نکاح کریں جبکہ وہ دستور کے مطابق آپس میں راضی ہوں. یہ اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. تمہارے لیے اللہ بہت سلجھا ہوا اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اور اس میں نا ایک پہلی چیز تو ہے، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ نا جب طلاق دے دی ہے اس کے بعد خاوند کو احساس ہو گیا ہے کہ مجھ سے یا جلد بازی ہو گئی ہے یا غلطی ہو گئی ہے، اور ہم دوبارہ رجوع کر کے اور ہم دوبارہ اکٹھے رہ سکتے ہیں. تو اس کے اندر جو عورت کے گھر والے ہیں نا، جو عورت کا ولی ہے، اس کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آپ نے اب اس کو نا اپنی یعنی اناب کا مسئلہ بنا لیتے ہیں نا کہ ہماری بہن کو طلاق دی یا میری بیٹی کو طلاق دی، ٹھیک ہے، اب ہم اس کو دوبارہ نہیں اس کو حوالے کریں گے چاہے وہ عورت بھی چاہتی ہو. تو اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہا ہے ان کے ولی کو
کہ اگر عورت چاہتی ہے ٹھیک ہے، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ دوبارہ آپس میں بات چیت طے کر سکتے ہیں اور کمپیٹیبلٹی ہو سکتی ہے ان کی، تو ان کو اب آپ اپنی انا کے لیے صرف نہ روکو انہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر نا وہ واقعہ بھی ہے موکل بن یسار کا واقعہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ انہوں نے نا ایک مسلمان سے شادی کی کر دی تھی اپنی بہن کی، تو اس نے طلاق دی، تو دوبارہ انہوں نے رجوع کرنا چاہا اور عورت بھی بالکل راضی تھی۔ مطلب کئی دفعہ ہو جاتا ہے نا ایک ایک مومنٹم کا ہوتا ہے لڑائی، یعنی ایک لمحے کے لیے ہوئی لڑائی پھر بندے کو احساس ہو جاتا ہے، تو اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا تھا، انہوں نے طلاق دے دی تھی، تو انہوں نے رجوع کرنا چاہا، تو اس کے بھائی نے کہا کہ میں اس ذلیل شخص کو دوبارہ اپنی بہن نہیں دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، تو پھر جب یہ آیت اتر گئی تو پھر سے انکار کی گنجائش کوئی نہیں رہتی نا، پھر انہوں نے فوراً نکاح دوبارہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، ایک چیز پوچھنے کی جو ہم نے پچھلے سیشن میں چیز پڑھی تھی کہ ایک دفعہ اگر طلاق ہو جائے تو دوبارہ اسی شخص سے دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا، تو اس میں ایک شرط رکھی کہ اس سے پہلے اگر کسی اور شخص سے اگر نکاح ہوتا ہے تو وہ بھی پھر طلاق رہتا ہے، اور یہ سارا پلان جو وہ تھرڈ طلاق کے بعد طلاق بدتر۔ لیکن یہاں پہ بولتے لکھا نا اپنی عورتوں میں طلاق دی، وہ اپنی عدت پوری کر دی، عدت ہی پوری ہوگی، اس کا مطلب طلاق مکمل ہو گئی ہے، نہیں رجوع کا چانس تو نہیں بنتا۔ پہلی طلاق دی، عدت پوری ہو گئی، اب نکاح ختم ہو گیا، دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، رجوع کا چانس ختم ہو گیا لیکن دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، تیسری طلاق کے بعد نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس میں لیکن یہ چیز مجھے نہیں بتا رہی، مجھے لگا شاید جب ایک طلاق بھی ہو جائے لیکن عدت کے بعد وہ منسوخ ہو جاتا ہے۔ نہیں چانس ہے، تھرڈ کے بعد نہیں، لیکن تیسری طلاق کے بعد دوبارہ نہیں۔ اچھا، اب اس کے اندر جو دوسری ایک چیز ہے نا، ایک دوسرا پوائنٹ ہے کہ فلا تعضلوہن ان ینکحن ازواجہن، کہ انہیں جب وہ عدت پوری کر لیں تو انہیں آپ نہ روکیں کہ وہ اپنے خامندوں سے دوبارہ نکاح کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر ایک پوائنٹ یہ نکلتا ہے کہ عورت اپنا نکاح نہیں خود کر سکتی، ٹھیک ہے، وہ اس کے لیے ولی کا ہونا لازم ہے، اگر اس کا ولی موجود ہے تو اس کے لیے ولی کا ہونا لازم ہے۔ اس کے اندر احادیث بھی ہیں، کئی احادیث ہیں وسلم کی، ایک سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 2085 ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے، اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی وہ حدیث ہے 5110، جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، 3 بار فرمایا۔ اور اس کے علاوہ اس میں ایک اور اسی حدیث میں آگے ہے، اور اگر ولی اختلاف کریں تو بادشاہ اس کا ولی ہے، یعنی کہ کئی دفعہ ہو جاتا ہے کہ ایک عورت ہے تو اس کے فرض کے 2 بھائی ہیں، تو ایک بھائی کہتا ہے کہ میں ادھر نکاح کرنا چاہتا ہوں لڑکی کا، ٹھیک ہے، تو دوسرا بھائی کہتا ہے نہیں یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے رشتہ، تو اس کے اندر اگر وہ دونوں اختلاف کرنے لگ پڑے، یا کئی دفعہ جیسے ہمارے آج کل کے زمانے میں ہوتے ہیں کہ وہ پیسوں کے لیے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں بھی اسلام نے اس کا خیال رکھا ہے کہ کوئی اس طرح کی سچویشن پیدا ہو گئی ہے تو اس وقت کے اوپر جو ولی جو ہے اس کا بھائی ہے یا باپ ہے، ان کی ولایت ختم ہو جائے گی اس کے لیے، اس وقت میں حاکم جو ہے نا اس وقت کا یا بادشاہ، وہ اس کا ولی ہوگا۔ ہمارے کیونکہ اس طرح کا سسٹم نہیں ہے، تو اس موقع پہ اگر ایک تھوڑا سا یہ مسئلہ ہے کہ مفتی حضرات بھی بتائیں گے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پھر ان کی ولایت ختم ہو جائیں گی اگر عورت سمجھتی ہے کہ یہ مطلب بالکل غلط فیصلہ کر رہے ہیں، تو پھر وہ کر سکتی ہے۔ اور خاص طور پہ جو طلاق یافتہ عورت ہے نا، وہ اس کے لیے بھی اپنی مرضی ہو سکتی ہے، اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے۔ ذالکم یوعظ بہ من کان، یہ ہو گیا آیت نمبر 233، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔
اور مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے۔ اس صورت میں باپ کے ذمہ ہے کہ ان ماؤں کو دستور کے مطابق کھانا اور کپڑے دے۔ کسی جان پر اس کی گنجائش سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈالا جائے۔ نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تنگ کیا جائے۔ اور اگر باپ مر جائے تو اس کے وارث کا یہی ذمہ ہے۔ پھر اگر دونوں ماں باپ آپس کی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانے کا ارادہ کریں تو ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں۔ اور اگر تم ارادہ کرو کہ اپنی اولاد کو کسی اور عورت سے دودھ پلواؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم اس سے معاوضے کی ادائیگی کر دو جو تم نے دستور کے مطابق دینا ہے۔ اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل پر کڑی نگاہ رکھتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس آیت میں یہ کافی لمبی آیت ہے اور اس میں جو دودھ پلانے کا ہے وہ سارا ٹوٹل بتایا گیا ہے، سارے مسائل بھی اس کے، کہ 2 سال تک جو ہے نا بچے کو دودھ پلا سکتی ہیں، یعنی 2 سال تک پلا سکتی ہیں، اس سے کم پہ جتنا مرضی، بے شک وہ 2 مہینے پلائیں، 3 مہینے پلائیں، ٹھیک ہے، 6 مہینے پلائیں، اور بے شک نہ پلائیں، یہ ان کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ اور لیکن جو بیسٹ ہے نا وہ یہی ہے کہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے، کیونکہ ہم سارے تقریباً میڈیکل اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں تو میڈیکلی بھی یہ بچے اور ماں دونوں کے لیے بہت بینیفیشیل ہے۔ بچے کے لیے اس طرح ہے کہ اینٹی باڈیز جو ہیں وہ کئی کراس کر کے گئی ہوتی ہیں پلیسنٹا سے، اور اس کے لیے بڑی مفید ہوتی ہیں بچے کے لیے، اس کو انفیکشن سے اور سڈن جو ڈیتھ ہوتی ہے بچے کی اس سے بچاتی ہیں۔ اور ماں کے لیے اس سے بھی زیادہ مفید ہے کہ اس کے پریگننسی کے دوران بہت زیادہ فیٹ ایکومولیشن ہو چکی ہوتی ہے، تو اس سے کیلریز برن ہوتی ہیں 600 میرے خیال میں، آپ لوگ کمیونٹی میں پڑھ رہے ہو گے، تو ایکسٹرا کیلریز برن ہوتی ہیں اور اس سے اس کی فیٹ بھی جو ہے وہ کم ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو عورتوں کے اسپیسیفک مسائل ہوتے ہیں، اوسٹیوپروسس ہوگی اور گیسٹیشنل ڈائبٹیز وغیرہ، ان کے اندر بھی عورت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے بچے کو دودھ پلانا۔ اچھا، اس کے اندر ہے باپ کے ذمہ ہے ان ماؤں کو دستور کے مطابق کھانا اور کپڑے دیں، یعنی کہ جب وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے ماں، خاص طور پہ جب اس کی اگر طلاق ہو چکی ہے، عورت کی طلاق ہو چکی ہے، تو جو بچے کا باپ تھا نا اس کے ذمے ہے اس وقت میں اس کو سارا نان نفقہ عورت کو پرووائڈ کرنا اور بچے کا بھی سارا اس کو نان نفقہ پرووائڈ کرنا، اور کسی جان پر اس کی گنجائش سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈالا جائے۔ یعنی اب یہ ہے کہ طلاق ہو گئی ہے اور جو ماں کی طرف سے یا اس کے گھر والوں کی طرف سے بہت زیادہ مطالبہ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں یہ بھی دو، ہمیں یہ بھی لے کے دو، ٹھیک ہے، تو اس طرح کسی کی بھی جان پر اس سے کی گنجائش سے بڑھ کے بوجھ نہ ڈالا جائے۔ اور لا تکلف نفس لا تضار بوالدۃ بولدہا، اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تنگ کیا جائے اور نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے۔ یعنی کہ اب بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کے بعد باپ جو ہے وہ کیس کر کے، ٹھیک ہے، بچہ ماں سے لے لے اور اس کے دودھ کی عمر ہے، ٹھیک ہے، نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے، تو ماں کے لیے کتنی تکلیف دہ بات ہے، اور نہ ہی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے۔ اب باپ کی بھی اپنی جگہ ایک محبت ہوتی ہے بچے کے لیے، تو ماں بالکل ایسے نہ کرے کہ اس کو بالکل علیحدہ کر دے اس کے باپ سے اور اس کو ملنے نہ دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے اسپیسیفک۔ یہ ساری جو چیزیں یہ طلاق کے بعد اسپیسیفکلی طلاق کے بعد کی، لیکن طلاق سے پہلے بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ یہ ساری بات ہے کہ لینا دینا اور والی باتوں میں طلاق کے ریفرنس ہوگی۔ ہاں جی، پھر اگر دونوں ماں باپ آپس کی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانے کا ارادہ کریں تو ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں۔ اور اس کے علاوہ اگلی جو ہے بات وہ مسئلہ وہ یہ ہے کہ آپ کسی عورت کو اجرت کے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں دودھ پلانے کے لیے، جیسے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی دائی حلیمہ نے دودھ پلایا، اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی رضائی بہن بھائی ہیں، اور ایک رضائی بہن جو ان کی حلیمہ تھی وہ ایک جنگ میں بھی مال غنیمت کے طور پر آئی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہچان لیا تھا، پھر صحابہ سے درخواست کی تھی کہ اگر آپ کہیں تو پھر میں ان کو آزاد کر دوں، تو ان کو پھر آزاد کر دیا گیا تھا۔ تو
اگلی آیت ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر. اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ 4 ماہ 10 دن تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں. پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں. وہ اپنی ذات کے معاملے میں دستور کے مطابق جو چاہے اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے خوب خبردار ہے اور جو تم کرتے ہو. ایک عورت ہے, اس کا خاوند فوت ہو گیا تو 4 ماہ 10 دن تک اس کی عدت ہے. وہ 4 ماہ 10 دن تک عدت میں رہے گی. جی بیوہ کی بات ہے. ہاں نہیں یہ بیوہ عورت کے بارے میں بات ہے. ہاں ہاں یہ 4 ماہ 10 دن جو ہے نا اس کی 100 کی مدت ہے. ٹھیک ہے, یہ بیوہ کی اسپیسیفکلی بات ہو رہی ہے. ہاں جی ہاں یہ ویسے جتنی باتیں ہو رہی ہیں یہ قمری مہینے کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے. پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں. اچھا اس میں ہے کہ 4 ماہ 10 دن تک نا, چاہے وہ عورت نکاح کے بعد اس کے ہسبینڈ نے اس کے ساتھ انٹر کورس کیا ہے یا نہیں کیا, دونوں صورت میں وہ 4 ماہ 10 دن تک اس کا سوگ ہے. 4 ماہ 10 دن کے بعد وہ دوبارہ نکاح بھی کر سکتی ہے اور یا کچھ اس طرح کا معاملہ کر سکتی ہے. 4 ماہ 10 دن تک اس کی سوگ بھی اور اس کی عدت بھی ہے, اس میں نکاح وغیرہ نہیں کر سکتی. اور اس کے اندر پھر اگلی جو بات ہے وہ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 4 میں ہے کہ جو حاملہ عورت ہے نا اس کی جو ہے نا وضع حمل تک, جب تک اس کا حمل نہیں ہو جاتا, ڈلیور نہیں ہو جاتا اس کا بیبی, تو تب تک اس کی نا عدت کی عمر ہے. اس سے پہلے وہ شادی نہیں کر سکتی. اس کے بعد ہے کہ جی اگر ایک عورت پریگننٹ ہے اور اس کا خدا نخواستہ جو شوہر فوت ہو گیا جی تو وہ تو اس ٹائم پہ عدت پہ نہیں جائے گی. اس کو تو ہاسپٹل وغیرہ جانا ہے, اس کو تو ادھر ادھر بھی جانا ہے نا, وہ تو عدت پہ نہیں. عدت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ نکاح نہیں کر سکتے, باقی کام تو کر سکتے. سوگ اس کا 4 ماہ 10 دن ہے. سوگ کے اندر بھی یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل گھر میں بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے کہ آپ سوگ کے اندر جو اسپیسیفک چیز ہے نا وہ زیب و زینت جو ہے نا وہ نہیں اختیار کرنا ہے. آپ زیب و زینت سے بچے. اس کے اندر ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ایک عورت نے پوچھا کہ میری بہن کا جو شوہر ہے وہ فوت ہو چکا ہے تو کیا وہ سرما وغیرہ لگا سکتی ہے اور مہندی وغیرہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, سوگ کے اندر یہ زیب و زینت نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, سوگ میں اگر آپ ایک جنرل سا میننگ لینا تو اس کے اندر ہے کہ زیب و زینت وغیرہ نہیں کر سکتی, یعنی آپ کو پتہ لگے کہ وہ سوگ نہیں. ٹھیک ہے, اور باقی ایک جو چیزوں کی ممانعت ہے سوگ کے اندر وہ یہ ہے کہ اپنا گلا نہ پھاڑے, گربان نہ پھاڑے اور ماتم وغیرہ نہ کرے. ٹھیک ہے, ان چیزوں کی ممانعت ہے, یہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, سوگ کے اندر بس یہ ہے کہ زیب و زینت نہ اختیار کریں. جب اپنا بیوہ ہو گئی ہے تو وہ لوگ اپنے افسوس جو آپ چل رہا ہے اس کے بعد کیا بہت سے نامحرم آتے ہیں تو اس کے بعد شوہر کے ہی بھائی کا سفر کر رہے ہیں, اس کو جو نامحرم نہیں سکتی ہے لوگ آتے ہیں سوس کر رہے ہیں, تو اس کے بارے میں کیا ان سے تو عام حالات میں ہی بنتا ہے نا. وہ تو یہ بھی ہے کہ نہیں, وہ اور سینس میں وہ ایک اور مسئلہ ہو جاتا ہے. وہ اس طرح ہے کہ جن گھروں میں جوائنٹ فیملی ہے اس میں اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ بالکل انٹریکشن. موت ایسے اس سینس میں کہا گیا ہے کہ وہ گھر میں آپ کے بالکل قریب ہوتا ہے تو اس سے تنہائی بالکل بھی اختیار نہ کی جائے. ٹھیک ہے, اس سینس میں موت کہا گیا. تو باقی جن جو گھروں میں جوائنٹ فیملی ہے اس میں تو پاسبل. جی جی جس طرح بات کر رہے ہیں تو آپ کو ٹھیک ہے کہ وہ اسلامی لحاظ سے ایسی ممانعت ہے, یہ تو پریکٹیکل جو چیز ہو رہی ہے نا. ہاں, سوگ کے لیے آپ کے سامنے ہے سارا, اور لوگ ملتے نہیں, آپ لوگ اگر آپ اس لحاظ سے نہیں کرتے تو اس سے ایسا کچھ نہیں.
اس سینس میں ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا کور کر کے اور عدت کا کیا کنسیپٹ ہے مطلب اس میں آپ نے ناظرین سے بھی بات کری ہے میں اس میں چیز جو میں نے جو چیز دیکھی فیملی میں جو ایسی فیملی میں اس طرح سے کہ اگر ایک عورت کا لیٹ سے شوہر جو اس طرح سے بات ہے نا تو اگر ایک مرد جو ہے اس کا کوئی ریلیشن ہے اس بندے سے جو فوت ہو گیا تو اس بندے کے وائف یا اس بندے کے فیملی میں جو فیمیل لوگ ہیں نا وہ جا کے عزت وغیرہ کر سکتے ہیں جا کے سن لیجیے تو یہ دیکھا یہ چیز مطلب میں نے میرس کو نہیں دیکھا کہ وہ جا کے اس میں کریں ہم ان کی جو بیوی ہیں وہ چلے جاتے ہیں ساتھ باقی ان کے ساتھ مل لیتے ہیں میرے ساتھ سیپریٹ ملتے ہیں تھوڑی زیادہ جا کے ان سے مل لیتی تو یہ کلچر اور ٹریڈیشنز ہے نا یہ علیحدہ چیزیں ہو جاتی ہیں ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کلچرز ہیں ہمارے یہ ٹریڈیشنز ہیں تو اسلام میں نہیں اس کے اسٹینڈرڈس نہیں 4-10 دن آپ نہیں کر سکتے نہ محرم سے انٹر مگلنگ تو ویسے بھی نہیں کر سکتے چاہے عدت ہو یا نہ ہو وہ یہی بھائی کہہ رہے ہیں کلچرل چیز ہے مجھے وہ کلچر کی بات کر رہے ہیں اس کو آج تک اگر عورت پہلے جو آپ بات کرنا چاہتے ہیں جاوید شاہد کہ کتنی ہمیشہ آپ کو ملے زندگی اگر تو عورت پہلے لیک پردہ نہیں کرتی ہے اور اس طرح اس کا اتنا نہیں بات وغیرہ کلچر بات ہے وہ جاب کرتے ہیں اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوگی ٹھیک ہے اب اس کے بچے بھی ہیں اب وہ ڈیپینڈنٹ ہے جاب پہ وہ کیا کریں تو جاب وہ کرتی ہے تو کنٹینیو رکھے گی آپ بات وغیرہ کی نہیں کانسیپٹ آ رہے ہیں آپ دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں آپ کہہ رہے جو بات وغیرہ کا آپ کہہ رہے ہو نا اسلام میں منع نہیں ہے ٹھیک ہے اسلام میں صورت احزاب میں ہے کہ اے نبی کی بیویو جب آپ غیر محرم سے بات کرو نا تو اس کے بھی طریقے بتائے گئے ہیں کہ آپ نے ایسے نہیں بات کرنی کہ ان کے کوئی نرم انداز میں آپ بات کریں جس سے ان کے دل میں کوئی وہ پیدا ہو بات کر سکتے ہیں آپ اسلام میں اتنا تشدد پسندانہ رویہ نہیں ہے کہ آپ بالکل بات بھی نہیں کر سکتے اور کچھ بھی نہیں آپ سے کوئی افسوس کرنے آیا تو آپ بات کر سکتے ہیں لیکن آپ اس انداز میں بات نہ کریں جو اسلام نے آپ کو ایٹیکیٹس بتائے ہیں نا اسلام نے ہر چیز کے ایٹیکیٹس بتائے آپ نے اس طرح آپ نے تو آپ اب بتاؤ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں عدت کا کانسیپٹ آ رہا ہے کیا کیا نہیں کرنا میں ایک چیز یہاں پہ ایڈ کرتا ہوں وہ نا ایک ورڈ ہے مطلب میں کسی بھی تفسیر ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ گھر سے منتقل نہیں ہو سکتے دیٹ مینس کہ آپ اسی گھر میں رہو گے منتقل ہونے کا مطلب کہ کسی اور گھر میں جا کے رہنا نہیں لیکن اگر آپ کو کام کریں اگر کوئی ضرورت کے جس طرح وہ جی بالکل حاملہ ہے ہاسپٹل تو جا سکتے ہو منتقل نہیں کر سکتی باؤنڈری میں رہ کے یس اگر ضروری ہے تو ضرورت ہے اگر بہت زیادہ اس کا گزارا نہیں ہو سکتا پھر کر سکتی ہو ضرور نکاح نہیں کر سکتی اور باہر جیسے وہ انہوں نے بات بتایا زیب و زینت نہیں کر سکتی وہ سوگ ہے سوگ میں زیب و زینت نہیں کر سکتی ٹھیک ہے نہیں کر سکتی ایسے عورتیں کرتی ہیں نا جب عورتوں سے مزید کرتی ہیں نا اسی میں اپنے شوہر کے لیے رسول اللہ نے حکم دیا کہ زیب و زینت کرے تین دن کا ہاں میں آپ کو پوری وہ حدیث بیان کرنے لگا تھا سوگ کی مدت 4 ماہ 10 دن ہے باقی کسی کے لیے بھی 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5334 شوہر فوت ہے نا جس عورت کا اس کے لیے سوگ کی مدت ہے 4 ماہ 10 دن باقی کسی بھی شخص کے لیے یعنی کوئی کسی کا فوت ہوا ہے جیسے وہ جو آدمی فوت ہوا ہے اس کے بھائی کے لیے بھی 3 دن اس سے زیادہ نہیں کر سکتے اس کی ماں کے لیے بھی 3 دن اس سے زیادہ سوگ نہیں کر سکتی عورت کے لیے 4 ماہ 10 دن اگلی آیت ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ اور اس بات میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کی عدت کے دوران انہیں اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام دو یا تم اپنا ارادہ اپنے دلوں میں چھپائے رکھو اللہ تعالیٰ جانتا ہے بے شک تم ان عورتوں کا ذکر ضرور کرو گے لیکن ان سے نکاح کا خفیہ وعدہ نہ کرو مگر یہی کہ دستور کے مطابق بات کہو اور عقد نکاح کا پختہ ارادہ مت کرو یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے اور جان لو بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے بس تم اس سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت بردبار ہے
اس میں اسپیسیفکلی کوئی ینگ عورت ہے، ضروری تو نہیں ہے لیکن اسپیسیفکلی یہ کہہ سکتے ہیں کوئی ینگ عورت ہے، اس کا خاوند فوت ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ کئی شادی کے خواہش مند افراد ہوتے ہیں کہ ہماری شادی ہو جائے، ٹھیک ہے، اگر وہ عورت نیک ہے اور خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں آپ کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر آپ اسے اشارے کنایوں میں نا نکاح کا پیغام بھیج دیتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے نکاح کا پیغام ضرور بھیج سکتے ہو آپ اسے، اور اپنا جو آپ ارادہ دلوں میں رکھتے ہو اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ نے کوئی خفیہ وعدہ نہیں کرنا، یعنی آپ اس کو آج کے دور میں جیسے ہم کہیں کال کر کے یا میسج کر کے اس سے وعدہ کرو کہ میں آپ سے نکاح کروں گا، یہ آپ نے اشارے کنایوں میں پیغام بھیجنا ہے، یعنی پیغام بھیجنے سے مراد ہے کسی کے ذریعے آپ نے پیغام بھیج دینا ہے، ٹھیک ہے، کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں آپ کی عدت کے بعد، تو اس کے علاوہ اور یہ بات ہے کہ دستور کے مطابق بات کروں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسی کوئی اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں کرنی آپ نے، بالکل دستور کے مطابق آپ نے اگر انہیں نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں تو معروف طریقے سے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے ولا تعظیم عقدۃ النکاح، اور نکاح کا پختہ ارادہ عدت کے پوری ہونے تک آپ نہ کریں، ٹھیک ہے، آپ کے دل میں بات ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنا ارادہ رکھو، ان کو بھی پیغام بھیج دو، لیکن نکاح کا پختہ ارادہ جب تک عدت پوری نہ ہو جائے نا تب تک آپ نے ارادہ بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے، ہاں چیز ایڈ کر سکتے اس میں؟ جی جی ایک مطلب قرآن پاک میں نا مختلف جگہوں پہ یہ نا اشارے کے ساتھ کسی کو بتانا ہے جس میں جی 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 اس کا مطلب یہ مطلب تو ہرگز نہیں ہوگا، اس طرح ہم لوگ جو اشارہ وغیرہ جو چیز سمجھتے ہیں وہ تو نہیں ہے، اس کا مطلب یہی ہونا ہے کہ کسی کے تھرو کیا کہ نہیں آئیڈیا ہو جائے گا بندے کو ہاں کس طرح سے اس تک بات پہنچانا، جی 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 یہاں پہ اشارے بنائے گئے مطلب جی۔ اس کے بعد لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو جب کہ تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو اور نہ ان کے لیے کچھ مہر مقرر کیا ہو، اور انہیں کچھ مال و متاع دے دو، وسعت والے آدمی پر اس کی حیثیت کے مطابق ہے اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق، فائدہ پہنچانا معروف طریقے سے یہ نیکی کرنے والوں پر لازم ہے۔ اچھا، اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کا نکاح ہوا ہے کسی عورت کے ساتھ اور اس کو آپ نے نا طلاق دے دی ہے، یعنی کئی دفعہ ہوتا ہے بچپن کا نکاح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بچپن میں نکاح کر دیا گیا ہوتا ہے، اور جب بڑا ہوتا ہے انسان کو لگتا ہے کہ میری کمپیٹیبلٹی نہیں ہو سکے گی اس عورت کے ساتھ تو آپ اسے طلاق دے دیتے ہو، ٹھیک ہے، یہ آئیڈیل سچویشن یہ بن سکتی ہے۔ تو اس کے اندر ہے کہ اگر تو ان کے لیے کچھ مہر مقرر نہ کیا ہو تو انہیں کچھ مال و متاع دے دو، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس کے اندر، اور دوسرا ہے کہ آپ نے کوئی مہر ان کیس میں تو مقرر نہیں کیا، مہر تو تب ہے نا جب آپ نے اس کو انٹر کورس کیا، اس وقت آپ کے اوپر مہر جو ہے وہ فرض ہو گیا، ٹھیک ہے، اس سے پہلے آپ نے مہر مقرر نہیں کیا تو آپ کے لیے ضروری نہیں ہے آپ اسے مہر دو، ٹھیک ہے، لیکن اس کیس میں ہے کہ آپ نہ اسے کوئی مال و متاع دل جوئی کے لیے نا کوئی مال دے دو ضرور، ٹھیک ہے، مہر جو ہے تو نکاح میں جمع کر سکتے نکاح، ہاں، لیکن آپ کا بچپن کا نکاح ہے مثال کے طور پہ تو آپ مہر اس وقت ہوتا ہے جب آپ نے انٹر کورس کیا نا اس وقت آپ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے رخصتی کے بعد اچھا، اس کے بعد ہے کہ جو آپ نے انہیں مال و متاع دینا نا، یعنی آپ نے ایک عورت تھی اس کو طلاق دے دی، بات تو جب بالغ ہوگا تبھی ہو سکتا ہے نا، وہ جی 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 نہیں، وہ ہوش نہیں کرے گا نا، بولا 13 سال کا بچہ بالغ ہوتا ہے، 13 سال کا بچہ بھی بالغ ہوتا ہے، بچہ تو نہیں نا کر سکتا، میں کہہ رہا ہوں جو شہید کے لحاظ سے بالغ ہوتا ہے 13 سال کا بچہ بھی ہوتا ہے، رشتے کی بات ہوگی کیونکہ آپ سے رخصتی کی بات، یعنی نکاح تو بچپن میں کئی ایگزامپلز ہیں کہ بچپن میں نکاح کر دیتے ہیں، تو رخصتی جو ہے نا وہ بلوغت کے بعد ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، نکاح ہو سکتا ہے، ہاں نکاح ہو سکتا ہے، ریفرنس میں آپ کو دے دیں گے، ٹھیک۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ عورت کو آپ نے طلاق دے دیا، یعنی بالغ ہو گیا عورت، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے اس کو طلاق دے دی، تو جب ایک عورت کے اوپر طلاق کا ایک طرح کا دھبا ہی ہے نا، دھبا لگ گیا اس کے اوپر، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آگے مسائل ہو سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ایک عورت کو طلاق ہو جائے تو اس کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں، تو اس کا ہے کہ آپ اس کی دل جوئی کے لیے اسے مال و متاع ضرور دو،
ٹھیک ہے، یعنی حیثیت کے مطابق، آگے ہے کہ حیثیت کے مطابق آپ مال و متا دو. اور اس کے بعد حقاً علی المحسنین، اور جو احسان کرنے والے ہیں نا، نیکی کرنے والے محسن ہیں، ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ ضرور مال و متا اسے کچھ نہ کچھ دیں اپنی حیثیت کے مطابق. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر ہم نا محسن جو احسان کرنے والا ہے، احسان کی ہم ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں، یہ بڑی اہم ہے. صحیح مسلم کی نا حدیث نمبر 99 ہے، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں اسے. اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے تھے اور انہوں نے ان سے سوالات کیے تھے کہ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے. اسی میں تیسرا سوال تھا کہ احسان کیا ہے، یعنی 3 سٹیپ ہیں یہ، اسلام، ایمان اور احسان. آخری یا احسان. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کریں جیسے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. اور اگر یہ آپ سے پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد احسان کا بھی ایک چھوٹا درجہ ہے کہ آپ اس طرح عبادت کریں کہ آپ کو یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ احسان ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حقاً المحسنین، جو محسنین ہیں نا ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ ضرور معلوم متا دیں دل جوئی کے لیے. اگلی آیت ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَإِن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اس آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں نا وہ پچھلی بات جو ہو رہی تھی، حضرت عائشہ کا نکاح جو ہے وہ 6 سال کی عمر میں ہوا تھا اور ان کی رخصتی جو ہے وہ 9، 10 سال، 11 سال کی عمر میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو بچپن کا نکاح. اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، ان پر اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کرنا لازم ہے کہ انہیں خرچ دیا جائے اور ان کو 1 سال تک گھر سے نہ نکالا جائے. پھر اگر وہ خود چلی جائیں تو تم پر اس بارے میں کوئی گناہ نہیں جو دستور کے مطابق اپنی ذات کے معاملے میں کریں، اور اللہ غالب ہے اور خوب حکمت والا ہے. اچھا، یہ آیت جو ہے نا، یہ وصیت کے جو آیتیں ان سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو اس میں وصیت سے پہلے کے احکام ہیں. تو جو جب وصیت کی آگے چلیں گے. اچھا ٹھیک ہے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور اگر تم انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو جبکہ تم ان کے لیے مہر مقرر کر چکے ہو، تو اس مہر کا نصف ادا کرنا ہوگا جو تم نے مقرر کیا. ہاں، وہ عورتیں چاہیں تو مہر معاف کر سکتی ہیں یا وہ شخص معاف کر سکتا ہے جس کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے، اور تم معاف کرو تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. اور تم آپس میں بھلائی اور احسان کا برتاؤ کرنا مت بھولو، بے شک اللہ تمہارے ہر عمل پر نگاہ رکھتا ہے جو تم کرتے ہو. اس میں جو پیچھے آئی تھی نا، اسی کے تھوڑی سی ایکسپلینیشن کی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے ہاتھ لگانے سے پہلے یعنی انٹرکورس سے پہلے عورت کو طلاق دے دی، تو اگر آپ نے مہر مقرر کر لیا تھا، پہلے یہ سچویشن تھی کہ آپ نے مہر مقرر ہی نہیں کیا ہوا تھا، اگر اب آپ نے مہر مقرر کر لیا تھا تو اس کا مہر کا جو ہے وہ آدھا دو گے. پچھلی آیت میں جو سچویشن تھی اس میں آپ نے مہر مقرر نہیں کیا تھا، تو اس میں آیا کہ آپ اپنی مرضی سے اپنی استطاعت کے مطابق اس کو کوئی مال دے دو. اس سچویشن میں ہے کہ آپ نے مہر مقرر کر لیا تو اس مہر کا آپ آدھا دو گے اگر آپ نے انٹرکورس نہیں کیا. جی پچھلی آیت میں جو تھا نا وہ یہ تھا کہ جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی کہ ایک بچپن کا نکاح، جیسے داؤد نے اگزامپل دی کہ باہر چلا گیا ایک آدمی، ٹھیک ہے، مہر نہیں مقرر ہوا تھا تو رخصتی نہیں ہوئی، اس سے پہلے ان کی طلاق ہو گئی، ٹھیک ہے، اور نہ مہر مقرر ہوا. تو اس سچویشن میں آیا کہ آپ کے اوپر مہر دینا لازم نہیں ہے، کوئی جب مقرر نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ آپ نہ اس کو کوئی مال و متاع دیں گے لازمی، ٹھیک ہے، ایز اے کمپنسیشن کہہ جائے. اور دوسری سچویشن ہے کہ آپ نے مہر مقرر کیا ہوا تھا لیکن ویسے ہی سچویشن، ٹھیک ہے، جیسے اس نے داؤد نے کہا تو باہر چلا گیا بندہ، ٹھیک ہے، رخصتی نہیں ہو سکی، اور اس سچویشن میں آیا کہ آپ نے مہر مقرر کیا ہوا ہے تو آپ پورا نہیں دیں گے، آپ آدھا دو گے، ٹھیک ہے. اچھا، یعنی کہ یہ اس کو اس میں دیکھا جائے کہ 3 سٹیپس ہو سکتے ہیں. ایک تو رخصتی اور نکاح ہے، ٹھیک ہے، تو اگر نکاح ہوگا، اگر رخصتی نہیں کی صرف نکاح کیا ہے، کیونکہ میرے خیال میں اگر نکاح پہ حق میں وہ نہیں ڈیسائڈ ہوگا تو وہ رخصتی میں ڈیسائڈ ہوگا. جی ایسی ہے نا، تو میرے خیال میں وہ نہیں کر سکتے، رخصتی نہیں کر سکتے، ایسے ہے. تو اگر یعنی نکاح ہوگا رخصتی نہیں ہوئی ہوگی تب اگر طلاق ہوتی ہے دین حق میں نہیں ہے اس کے اوپر، ویسے کچھ اگر مال وغیرہ ہو جانا چاہیے ایسے. لیکن اگر رخصتی ہوگی اور اس کے بعد طلاق دیتا ہے اور دونوں کنڈیشن میں اس نے ہاتھ نہیں لگایا
ٹھیک ہے, دین اس کے اوپر ہاف جو ہے وہ اس طرح ٹھیک ایسے ہی. اچھا اس میں اس مہر میں یہ بھی ہے کہ اگر وہ عورت چاہے تو اس مہر کو معاف کر سکتی ہے. آدھے والے کو نیکسٹ والے میں. ہاں جی اس کو وہ معاف کر سکتی ہے. اور یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہو؟ نکاح کی گرہ اس میں ولی بھی مراد لیا گیا ہے, ٹھیک ہے, اور موسٹلی جو ہے نا وہ شوہر مراد لیا گیا ہے. تو لیکن اگر ولی کے ساتھ لیں تو زیادہ یہ نا بات بنتی ہے کہ ولی جو ہے وہ بھی معاف کر سکتا ہے عورت کی طرف سے. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ, اور تم آپس میں بھلائی اور احسان کا برتاؤ کرو, یہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے. تم معاف کر دو تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. آگے وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ, اور آپس میں بھلائی اور احسان کا برتاؤ کرنا مت بھولو, ٹھیک ہے. ان اللہ بما تعملون بصیر, اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل پر نگاہ رکھتا ہے. جی لکھا ہے کہ یہاں عورت کو معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے, اور شخص معاف کر دے, یہ ہے کہ خود معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. اس کے اندر میں نے بتایا نا آپ کو, دونوں مراد لیے گئے. جو زیادہ مراد لیا گیا نا وہ ہاتھ میں گرا جس کے, وہ ایک کچھ تو کہتے ہیں کہ یہ ولی, ٹھیک ہے, تو ولی جو ہے وہ عورت کی طرف سے معاف کر دے, اور زیادہ تر جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شوہر, ٹھیک ہے, اس میں یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک نا احسان کے طور پہ وہ جو اپنا آدھا ہے نا جو ہے وہ بھی دے دے اسے, جو مہر مقرر کیا ہوا تھا نا آدھا وہ اس کے طور پہ دے دے, احسان کے طور پہ. آدھا تو اس نے دینا ہے نا, اس کے اوپر فرض ہے, ٹھیک ہے, باقی وہ آدھا بھی دے دے, وہ معاف کر دے اسے. یہ اس کے سینس میں لگتی ہے. آگے آیت بڑی امپورٹنٹ ہے. حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین, اور تم سب نمازوں اور خاص طور پر درمیان والی نماز کی حفاظت کرو اور اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے بن کر کھڑے ہو. اس کے اندر نماز کے اوقات صلاۃ الوسطیٰ جو ہے نا وہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عصر کی نماز کہا, ٹھیک ہے, صلاۃ الوسطیٰ عصر کی نماز کو کہا گیا. اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 5970. اللہ کے ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وقت پر نماز پڑھنا. اس کے بعد انہوں نے پوچھا اس کے بعد کیا, ان کا والدین کے ساتھ نیکی کرنا. تو اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وقت کے اوپر نماز پڑھنا ہے. تو اس کے اندر ہے کہ اپنی نماز کی حفاظت کرو, اور خاص طور پہ نماز وسطیٰ یعنی عصر کی نماز کی. تو عصر کی نماز کی یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ عصر کی نماز میں لوگ جو ہیں وہ کاروبار سے واپس آ رہے ہوتے ہیں, کاروبار اپنے بند کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہم اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آگے سوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر کئی نہیں اٹھ پاتے, ٹھیک ہے, مغرب کے بعد اٹھتے ہیں, یا تو انہیں کہا گیا کہ اس سچویشن میں ٹائم کی یہ کہ سارے دن کے اعمال جو ہیں آپ کے عصر کے ٹائم پہ پوچھتے رہے گی. اصل اور فجر کے ٹائم. اچھا اس سے یہ بھی میں نے سنا ہے کہ نا فجر کی نماز نا وہ تھوڑی لیٹ, مطلب بچوں نے یہ سنیں کہ ہم فجر کی نماز تھوڑی سی لیٹ پڑھنی چاہیے نا, جو اس ٹائم وہ کس طرح مال لے کے جا رہے ہوتے ہیں, جس طرح ہوتا ہے دونوں سوال ہو گیا, اس لیے کچھ نہیں ایگزامپل ہے, مطلب یہ چیز اس طرح کی سنی ایسا ہے کچھ, واقعی ہے کہ اب حالانکہ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک میں وہی جو وقت ہے نماز, یہ تو اس کا اگر آپ ریفرنس پہ یہ بھی ٹیچر نے کہا مطلب کیا ہوا اس کا اصل میں یہ بھی ہے کہ پرانے ٹائم میں جابس ہوتی تھی تو پتہ نہیں چلتا کہ رات ہے کہ صبح ہونے والی ہے, ان کے تھوڑا لیٹ پڑھنا تاکہ پکا ہو جائے کہ صبح ہو گئی ہے تو آپ فجر کا ٹائم, ورنہ لوگ جیسے 2 بجے فجر پڑھتے ہیں. ایسے ایسے بھی بات کر رہا ہوں, اسی کے سے بھی ہو سکتے ہیں تو لیڈیز سے پڑھ سکتے ہیں. جو نمازوں کا ٹائم ہے نا, یہ ساری نماز جو ہے نا وہ آگے بھی آئے گا, یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی, ٹھیک ہے. تو حضرت جبرائیل نے آ کے اول وقت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی, ہر نماز جو ہے, اور آخری وقت میں, اور کہا کہ ان دونوں جو اوقات ہیں نا ایکسٹریمز دو, ان کے درمیان آپ نے رکھنی ہے نماز کو. فجر کی جو نماز ہے نا اس کے اندر جو احادیث آتی ہے نا وہ زیادہ تر یہی آتی ہیں کہ جب نماز پڑھ کے نکلتے تھے نا تب بھی اندھیرا ہوتا تھا, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر فضیلت یہ آتی ہے کہ اول وقت میں پڑھی جائے, لیکن جو آخر وقت ہے اس تک پڑھ سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے, آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن جماعت, پھر اس کے اندر آ جاتا ہے جماعت اگر ہو رہی ہے تو جماعت کے ساتھ آپ پڑھیں, ٹھیک ہے. لیکن اس میں ہے کہ نماز کو وقت پر پڑھنا, ٹھیک ہے, یعنی حفاظت نماز کی یہی ہے کہ اس کو جو وقت ہے اس کا آئیڈیل ہے نا
یعنی آئیڈیل وقت کیا ہو سکتا ہے؟ جو جماعت ہو رہی ہے اس کے ساتھ آپ پڑھ لیں جا کے، تو اس کی آپ خصوصی طور پہ غور کریں. اور اس کے اندر جو ایک بڑی حدیث مسلم کی حدیث نمبر 1417 ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی نماز عصر رہ گئی تو گویا وہ اہل و عیال اور مال سے محروم ہو گیا، یا اس کا اہل و عیال اور مال تباہ و برباد کر دیا گیا. ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے. تو اگر ہم سوچیں کہ ایک شخص ہے جس کا اہل و عیال یعنی اس کے بیوی بچے سب اس کو چھوڑ کے چلے گئے، اور اس کا جتنا مال تھا اس سے وہ بھی اس سے محروم ہو گیا، تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ وہ اس طرح ہیں جس کی عصر کی نماز رہ گئی. ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو اس طرح سمجھے کہ مجھ سے سب کچھ چھن گیا. تو اس کی جو ہے صلاۃ الوسطیٰ کی ایک بڑی اگزامپل بھی ہے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر بڑا، اگر آپ لوگوں کو تھوڑا آئیڈیا ہوگا کہ بڑی ٹف سچویشن تھی. یعنی کہ ایک طرف سے یہودی کھڑے ہیں، پیچھے سے اندر سے حملہ آور ہونے کو تیار ہیں، وہ ایک طرف جو ہے وہ کفار کھڑے ہیں. تو مطلب آپ بالکل بھی نیگلیجنس نہیں کر سکتے اتنی ٹف سچویشن میں. تین طرف سے گھیراؤ کیا ہوا ہے مسلمانوں کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا مسند احمد کی حدیث نمبر 113 اس موقع پر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں اور گھروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہمیں نماز وسطیٰ یعنی عصر سے مشغول کر دیا. یعنی ان کے لیے بد دعا فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہماری عصر کی نماز ان کی وجہ سے رہ گئی. یعنی نماز تو نہیں پڑھ سکتے تھے، اتنی ٹف سچویشن تھی کہ تینوں طرف سے انہوں نے گھیرا ہوا. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا فرمائی. ٹھیک ہے، تو عصر کی نماز وہ پہلے سب سے سب نمازوں کی، اور اسپیسیفکلی عصر کی نماز کی حفاظت کریں. نماز کی طرف یہ بات ہے کہ جب نماز پڑھے تو پیش اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہوئے جو بھی معاملات، یہ بھی ہو سکتی ہے، بالکل یہ بھی ہو سکتی ہے. وہ اگر اقامت صلاۃ میں نا اس کا یہ مطلب زیادہ لیا جاتا ہے کہ جو قائم کرنا ہے نا صلاۃ کا، اس کے اندر زیادہ لیا جاتا ہے. یہ حفاظت جو ہے اس کے اندر نا زیادہ تر ٹائم اور اوقات اور حدود دو چیزیں آتی ہیں. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیدل یا سواری پر نماز پڑھ لو. پھر جب تم امن میں ہو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں وہ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے. ٹھیک ہے، تو آگے بتایا جا رہا ہے کہ اگر خوف کی حالت ہے جیسے جنگ وغیرہ کی حالت، جیسے میں نے آپ کو غزوہ احزاب کا بتایا، تو آپ پیدل یا سواری پہ چلتے ہوئے نماز پڑھ لیں آپ. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہے فَإِذَا أَمِنْتُمْ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ. پھر جب تم امن میں ہو جاؤ، یعنی امن میں ہو یعنی بالکل آپ ٹینشن فری ہیں، تو اللہ کو یاد کرو، یعنی نماز ویسے پڑھو کما علمکم، جیسے اس نے سکھائی. جیسے اللہ تعالیٰ نے سکھائی کس کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے آپ لوگوں کو سکھائی ہے اس طرح آپ نے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. ٹھیک ہے، تو ہم نے کوشش یہی کرنی ہے کہ ہماری نماز جو ہے وہ وسلم کی نماز کے مطابق ہے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فان خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم. اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، ان پر اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کرنا لازم ہے کہ انہیں خرچ دیا جائے. اور یہ ہو نہیں گیا نہیں، دوبارہ پہلے پڑھی تھی. اور ان کو 1 سال تک گھر سے نہ نکالا جائے. پھر اگر وہ خود چلی جائیں تو تم پر اس بارے میں کوئی گناہ نہیں جو دستور کے مطابق اپنی ذات کے معاملے میں کریں، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور خوب حکمت والا ہے. اس میں یہ آیت جو ہے نا، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو وصیت والی آیت تھی نا، اس سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی. جب وصیت والی آیت نازل ہوگی نا، پھر یہ آیت منسوخ ہو گئی. وصیت والی اس میں وصیت سے پہلے یہ ہے کہ جب فوت ہو گئے ہیں، ایک عورت ہے، اس کا خاوند فوت ہو گیا، تو اس کے جو گھر والے ہیں، خاوند کے گھر والے یا اس کے بچے، تو 1 سال تک نہ وہ عورت اسی کے گھر میں رہے گی. ٹھیک ہے، 1 سال تک اس اپنے شوہر کے گھر میں رہے گی. اور وہ وصیت کر کے جائے، جو بندہ ہے نا جو فوت ہوا ہے، وہ وصیت کر کے جائے گا کہ انہیں خرچہ 1 سال تک دیتے رہیں گے آپ. ٹھیک ہے، اس کے بعد جب یہ وصیت والی آیات آ گئیں کہ عورت جو ویڈو ہے، بیوہ، اس کا 1/8 ہے شوہر کی جائیداد میں سے، تو پھر یہ آیت جو ہے نا وہ منسوخ ہو گئی. اب عورت جب چاہے وہ چھوڑ سکتی ہے. ٹھیک ہے، گھر چھوڑ جا سکتی.
والمطلقاتی متاع بالمعروف حقا علی المتقین، اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے انہیں بھی دستور کے مطابق کچھ دے دلا کر رخصت کیا جائے، یہ متقی لوگوں پر لازم ہے۔ یہ آیت پہلے ہو چکی ہے۔ علم ترى کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اور اللہ تعالیٰ اس طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اس سے آگے اس سے اگلا جو رکوع ہے نا، اس میں بنی اسرائیل کی تھوڑی ہسٹری بیان کی گئی ہے، بس ہسٹری بیان کریں گے، ہم آگے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اتنا تو آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہوگا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے آزادی دلوائی ہے انہیں، یعنی فرعون سارا اپنے لشکر کے سمیت غرق ہو گیا اس کے اندر، سمندر کے اندر، دریائے نیل کے اندر وہ غرق ہو گیا، اور ادھر سے نا مصر سے آزاد ہو کے فلسطین کی طرف گئے، ٹھیک ہے؟ تو ادھر جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ فلسطین جو ہے آپ کے آبا کی سرزمین ہے، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، یہ سارے جو ہیں یہ فلسطین سے تھے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ کے آبا کی سرزمین ہے جس کے اوپر اب مشرکین نے قبضہ کر لیا، تو آپ نے اب اپنی جو سرزمین ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے ان سے چھڑوانی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے اندر تو بڑی جبار قوم رہتی ہے، یعنی بہت طاقتور لوگ اس وقت نہ ادھر قابض تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ اگر ان سے جنگ لڑیں جا کے تو ہم آپ کی مدد کریں گے اور آپ اس کو چھڑوا لیں گے زمین کو۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ جی، اصل میں یہ واقعہ اس لیے ادھر لے کے آیا جا رہا ہے کہ اس کے بعد جنگ بدر ہونی تھی، تو جنگ بدر کے لیے بالکل جیسے یہ حالات بنی اسرائیل کے تھے نا، تو ان کے ذریعے صحابہ کو تلقین کی جا رہی ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل نے کیا نا، آپ نے بالکل بھی اس طرح نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بنی اسرائیل سے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اٹھا لیا تھا، تو آپ نے اس طرح کا نہیں کام کرنا جیسے انہوں نے کیا کہ جب وہ ادھر پہنچے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں عصا مارا ہے اور اتنی بڑی نشانی دیکھی ہے انہوں نے کہ فرعون سارا غرق ہو گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کے ساتھ چلتے ہوئے وہ گئے ہیں، فلسطین کے قریب پہنچے ہیں، اور حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر فلسطین پہ آپ حملہ کریں، اس مشرک قوم سے اپنے اس کو آزاد کروائیں اور اس سے آزاد کرائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اور آپ اس کو فتح کر لیں گے۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑی طاقتور قوم ہے، ایسے کریں حضرت موسیٰ آپ چل جائیں اور آپ کا اللہ تو بہت طاقتور ہے، تو آپ دونوں جا کے نا لڑ لیں تو خالی کروا لیں، پھر ہم آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنی طرف سے وہ مذاق کرتے تھے ایسے۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حرام کر دی، وہ فلسطین کی سرزمین جو تھی نا وہ 40 سال تک ان کے لیے حرام کر دی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کے اوپر یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے کہ آپ 40 سال تک جو ہے نا اس سرزمین کو فتح نہیں کر سکیں گے آپ۔ تو وہ فلسطین کے باہر صحرا میں بیٹھے رہے اس 40 سال تک۔ اس میں حضرت موسیٰ کی بھی وفات ہو گئی ہے، حضرت ہارون جو تھے اس کے بعد ان کی بھی وفات ہو گئی اس 40 سال میں، اور حضرت موسیٰ کے ایک غلام تھے یوشع بن نون، وہ اس کے بعد نا بادشاہ بنے، اور پھر جب وہ 40 سال پورے ہو گئے تو اس کے بعد ایک پوری نسل چینج ہو جاتی ہے نا 40 سال کے بعد۔ وہ جو نسل تھی جنہوں نے یہ نافرمانی کی تھی کہ اے موسیٰ آپ نہ اپنے اللہ تعالیٰ کو لے کے جائیں اور جا کے جنگ لڑیں، پھر ہم آ جائیں گے، تو وہ ساری نسل ختم ہوگی، اس کے بعد اگلی نسل آ گئی۔ تو پھر حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں انہوں نے جنگ لڑی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فلسطین کے اوپر حکومت دے دی انہیں۔ تو وہ جب فلسطین فتح ہوا ہے تو اس کے بعد نا اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا کہ جو مشرک قوم ہے نا اس کو آپ نے ادھر سے نکال دینا، مشرک قوم ادھر نہیں رہے گی۔ تو ان کے 12 قبیلے تھے، ٹھیک ہے، وہ سارے جا کے آپس میں لڑنے لگ پڑے اقتدار کے لیے۔ تو اقتدار کے لیے جب یہ لڑنے لگ پڑے تو اس طرح کرتے تھے کہ جو مشرک قوم تھی ادھر وہ طاقتور تھے بہت، تو ان سے نہ مدد لیتے ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ آیت میں بھی بیان کیا، سورۃ بقرہ میں اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، تو وہ اگر ہم دوبارہ آیت پڑھ لیں گے تو وہ ہمیں بڑی کلیئر ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 85 ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد آج تم وہی لوگ ہو کہ اپنے ہی آدمیوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو ان کو گھر سے باہر نکال دیتے ہو اور ان کے خلاف زیادتی کا ارتکاب کرتے ہو، اور اگر وہ دشمن اور قیدی بن کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو فدیہ دے کر ان کو خود ہی آزاد کرا لیتے ہو۔ کیا تم اللہ کی کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ سے انکار کر دیتے ہو؟
یعنی کہ وہ مشرکین سے مل کے نا، یعنی اب وہ 12 قبیلے ادھر ہو گئے تھے فلسطین میں جب، تو ہر آپس میں لڑتے تھے، تو ایک قبیلہ دوسرے کو شکست دینے کے لیے ان مشرکین کو نا آپس میں اپنے ساتھ ملا لیتا تھا اور دوسرے پہ حملہ کر کے دوسرے کو مارتے تھے، پھر وہ قیدی بن کے ان کے پاس آ جاتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی اپنے ہی قبیلے ہیں سارے، پھر وہ انہی کو فدیہ دے کے آپس میں ان کو چھڑا لیتے تھے آپس میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کتاب کے کچھ حصے کو ایمان لاتے ہو، کچھ حصے کو سے انکار کر دیتے ہو، آپس میں اپنے آپ کو ہی قتل کرتے ہو، ٹھیک ہے، کچھ سے مان لینے کے مطلب فدیہ والی باتیں مان لا رہے ہیں ہاں، اور انکار والی باتیں قتل کرنے سے منع کیا تو وہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہسٹری پھر کافی بڑی ہے، کیونکہ وہ آیت جو ہے وہ حضرت داؤد، حضرت طالوت، حضرت جالوت کا واقعہ ہے، تو اگلی دفعہ انشاءاللہ یہ اس آیت کا جو سورۃ بقرہ کتنا ہے اس کے لیے میں نے بیان کیا۔ جی قرآن کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔